ٹھیک ہے بھائی، کل کی کلاس میں ہم نے آپ کو سوچنے کے لیے ایک اصول آپ کا تعارف کرایا تھا کہ متبادل بھی اپنے اندر پیدا کیجئے، کہ ایک ہی سوچ اور ایک ہی طریقہ صحیح ہے، اس پر اٹک مت جائیے، بلکہ اس کا متبادل بھی جو ہے سوچنے کی کوشش کیجئے۔ کل کی کلاس ہم نے کہا تھا کہ کچھ فالسیز ہیں، کچھ غلطیاں ہیں سوچ میں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم ان فالسیز پر بات کریں گے، شاید 2-3 کلاسز ہماری ان فالسیز پہ جائیں گی۔ اسے ہم کہتے ہیں لاجیکل فالسیز۔ ٹھیک ہے، منطقی غلطیاں اردو میں ایسے بولیں گے، آسان الفاظ میں بولیں گے سوچ میں غلطی۔ ٹھیک ہے، یہ کئی طرح کی ہیں، اس کو ہم بہت علمی بنیاد پر اگر پڑھیں گے تو یہ بہت ساری ہیں۔ ہم یہاں پر آپ کے پاس 10ویں کلاس میں جو خاص موٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو موٹی موٹی جتنی بھی غلطیاں ہیں یہ 4 گروپس میں ڈیوائیڈ کی جا سکتی ہیں۔ پھر 4 گروپ کو میں ہر گروپ میں جو غلطیاں ہیں ان کو الگ الگ کر کے ہم پڑھیں گے۔ تو 4 گروپ ہیں، اس میں سے سب سے پہلا گروپ ہے فالسی آف اتھارٹی۔ پہلا گروپ کیا ہے؟ فالسی آف اتھارٹی۔ اس گروپ میں 4 ٹائپ کی غلطیاں ہم کرتے ہیں سوچ کی۔ ٹھیک ہے، پہلی غلطی کو ہم کہتے ہیں اسٹرا مین فالسی۔ اسٹرا مین فالسی، اصل میں یہ جو غلطی کا اظہار ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے بحث میں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کسی سے بحث کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ اپنی بات کہہ رہا ہوتا ہے، آپ اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایک آدمی جو بات کہتا ہے وہ غلط استدلال پیش کر دیتا ہے۔ استدلال کا مطلب غلط دلیل۔ اچھا، وہ دلیل پیش کرتا ہے اور آپ جان نہیں پاتے کہ اس نے یہ جو دلیل پیش کی ہے اس میں غلطی ہے، اور وہ غلط دلیل کی بنیاد پر آپ سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ نارملی ایسا ہو رہا ہے، جب بھی آپ ڈیبیٹ کریں گے، بحث کریں گے، ایک آدمی دوسری سے بات کرے گا تو وہ جب آپ کی بات کو کاٹے گا، آپ کی بات سے اختلاف کرے گا، تو اختلاف کرتے وقت وہ ان فالسیز کا سہارا لے گا۔ اگر آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو تم نے بات کی ہے یہ تو لاجیکل فالسی ہے، تو غلط ہے، آپ اس طرح سے بات کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کی جو دلیل ہے اس میں آپ نے دراصل ایک غلطی کا نشاندہی کر دی۔ تو وہ غلطیاں بہت ساری ہیں، اس میں سے ایک غلطی کی جو گروپ ہے وہ کیا ہے؟ فالسی آف اتھارٹی۔ اس میں سے پہلی فالسی ہے اسٹرا مین فالسی، یعنی جب آپ کسی سے بات کریں اور کسی کے نقطہ نظر کو، جو اس کا نقطہ نظر ہے، اس کو تھوڑا سا خود سے بدل دیں۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ نے کیا کرا؟ اس کے نقطہ نظر کو تھوڑا سا بدلا اور بدل کے اس پر حملہ کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر ہم یہ بات کہیں کہ تعلیم کے لیے فریڈم آف مائنڈ ہونا ضروری ہے۔ لاہی صاحب کا یہ بیانیہ ہے، وہ کہتے ہیں جب بچوں کو آپ پڑھانے کے لیے کلاس میں بٹھائیں تو فریڈم آف مائنڈ ہو۔ صحیح ہے، یہ میرا بیانیہ ہے، تاکہ وہ سوال پوچھ سکیں، تاکہ وہ سوچ سکیں، ان میں خوف نہ ہو، ان کے ذہن میں کوئی بات آئے، کوئی آئیڈیا ہے تو اسے شیئر کر سکیں۔ اس کے لیے میرا بیانیہ کیا ہے کہ پڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ فریڈم آف مائنڈ پایا جائے۔ اب میرے سامنے جو آدمی بیٹھ کر بات کرے وہ میری بات کو جھٹلانا چاہے
تو وہ یہ بولے اچھا آپ چاہتے ہیں سب بچوں کو مادر پدر آزادی دے دیں، وہ جو چاہے کرتے رہیں کلاس میں. یعنی انہوں نے میرا بیانیہ پکڑا اور اس بیانیے کو وہی بیان نہیں کیا جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا کیا کر دیا، ٹوئسٹ، تھوڑا سا اس میں بدلاؤ لے آئے، اور اب میرے اوپر حملہ آور ہو گئے. اب جگہ جگہ جا کے مختلف جگہوں پر، ارے بھائی وہ آدمی تو ہی بولتا ہے فریڈم چاہیے، فریڈم. وہ کہتا ہے جب تک آپ بچوں کو آزاد نہیں چھوڑو گے وہ پڑھا ہی نہیں سکتے، ان کے اسکول میں تو فریڈم ہی کی بات ہوتی ہے بس. اس نے کیا کرا، میرے بیانیے کو تھوڑا سا کیا کرا ہے، چینج کیا ہے، ٹوئسٹ کیا ہے، اور ٹوئسٹ کر کے اور اس پر وہ حملہ آور ہو گیا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ میری بات میں غلطی ڈھونڈے، اس نے میری بات سے ایک نئی بات اخذ کر لی خود سے، اور اس نئی بات پر وہ فائٹ کرنا شروع ہو گیا دھڑا دھڑ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسٹرا مین فالیسی. اسٹرا مین کا مطلب ہوتا ہے آپ نے خود ایک بت بنا لیا اپنا. جس آدمی سے آپ فکری تضاد کر رہے ہو، جس آدمی سے آپ اختلاف کر رہے ہو، آپ اس آدمی سے اختلاف نہیں کر رہے، اس کی بات سے اختلاف نہیں کر رہے، بلکہ اس کی بات کو لے کے آپ نے ایک نیا بت کھڑا کر لیا خود سے اپنے طور پر. صحیح ہے؟ اور اپنے طور پر بت کھڑا کر کے اب آپ اس کو کوٹ رہے ہو، اس کو پیٹ رہے ہو، اس پہ دلائل دے رہے ہو. جب یہ والا کام آپ شروع کر رہے ہیں تو دراصل آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اسٹرا مین فالیسی کا شکار ہو رہے ہیں. یہ آپ بھی اور ہم بھی بہت شکار ہوتے ہیں اس کا. صحیح؟ جیسے ہم بولیں فلانا عالم جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے، حالانکہ اس نے یہ بات نہیں کہی ہوگی. صحیح ہے؟ مثال کے طور پر یہ اصل میں مذہبی باتوں میں یہ بہت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کیونکہ کسی نہ کسی فقہ سے، مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو کوئی بات دہرانا جو ہے عجیب سا لگے گا. میں نے اپنے اوپر بات رکھ کے آپ کو سمجھا دی کہ آپ کے بیانیے کو، آپ کی بات کو تھوڑا سا کیا کیا جائے، ٹوئسٹ کیا جائے، اور ٹوئسٹ کر کے اس کے مثال کے طور پر ہمارے ایک استاد ہیں، ان سے کسی نے سوال پوچھا، عالم ہیں وہ بہت بڑے، ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ بھئی یہ جو امریکہ میں سب لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، مرد بھی ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے سے، عورتیں اور مرد بھی ہاتھ ملاتے ہیں سلام کرتے وقت، اسلام میں تو ہاتھ ملانا مناسب نہیں ہے. آپ کے خیال میں اگر ہم ہاتھ نہ ملائیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے عزتی ہوئی ہے. جیسے ہمارے یہاں میں ہاتھ بڑھاؤں، آپ ہاتھ نہ ملائیں مجھ سے تو کیا ہوگا، میں کیا محسوس کروں گا. اسی طریقے سے اس معاشرے میں مرد عورت سب کیا کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. اگر کوئی عورت آپ کی طرف ہاتھ بڑھا اور آپ ہاتھ نہ ملائیں تو اس کو کیا محسوس ہوتا ہے، بے عزتی. وہ بولے یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی، کیسا آدمی ہے یہ. تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ جن معاشروں میں یہ ثقافتی طور پر ہاتھ ملانا رائج ہے، ان جگہوں پر آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں ہاتھ ملانا اس زمرے میں نہیں آتا کہ آپ کسی سے بدنگاہی کر کے اور اس کو ٹٹول کے اور اس کو دیکھ کے ہاتھ ملا رہے ہیں، بلکہ اس سماج کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ہاتھ ملاتے ہیں. انہوں نے یہ جواب دیا. ان کا یہ جواب پکڑا لوگوں نے اور کیا بولا، ارے بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مرد عورت ہاتھ ملا سکتے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں ہاتھ ملا سکتے ہیں، کل یہ بولیں گے پپی بھی لے سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ. اور اب جناب کیا کرا لوگوں نے، شروع کر کے دھڑا دھڑ. یہ تو مرد عورت کے ہاتھ ملانے کو جائز سمجھتے ہیں. کیا انہوں نے یہ بولا ہے مرد عورت کا ہاتھ ملانا سب جگہ جائز ہو گیا؟ ان کی کہی ہوئی بات کو آپ نے تھوڑا سا کیا کرا، ٹوئسٹ کرا، اپنے انداز سے اس کو بدلا، اور کیا بنا لیا، ایک اسٹرا مین، خود سے ایک بت بنا لیا، اور اب آپ اس بت کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے اور خوب دلائل دے رہے ہیں. اچھا وہ جو آدمی وہ چپ کر کے سن رہا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے جی آپ کیا کہیں گے، بولا بھائی یہ تو وہ بات ہی نہیں کر رہا جو میں نے کی تھی. میں کیا جواب دوں بھائی، میں جواب تو اس بات کا دوں گا نا کہ جو بات میں نے کہی ہے اس بات پر آپ آرگومنٹ کریں کہ بھئی یہ آپ نے غلط کہا ہے، یہ سماجی مسئلہ نہیں ہے ان کا.
آپ نے جو ہاتھ ملانے کی بات کہی ہے اس معاشرت میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اب آپ ان کی بات پر جب بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ڈیبیٹ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اس ڈیبیٹ کا علمی فائدہ ہوگا, کچھ اس کے نتائج نکلیں گے جو لوگوں کے علم میں اضافہ کریں گے. لیکن اگر ڈیبیٹ اس بات پر نہ چاہے جو بات ہو رہی ہو, بلکہ ڈیبیٹ کس پہ چلی جائے, آپ نے وہ بات اٹھائی, اس بات کو تھوڑا سا گھمایا اور گھما کے آپ ڈیبیٹ کا رخ آپ نے بدل دیا, اور آپ نے یہ کہا کہ جو آدمی عورت اور مردوں کے ہاتھ ملانے کو جائز سمجھتا ہو اس آدمی کو تو ہم جہاں مل جائے وہاں قتل کر دیں گے. یہاں تک آ گئی بات. تو وہ جو سارے لوگوں کو غصہ آ رہا ہے کس بات پر آ رہا ہے, ان کی بات پہ نہیں آ رہا, ان کی بات کا جو اسٹرا مین بنایا ہوا ہے آپ نے, سب اس پہ جو ہے وہ چڑھائی کرنا شروع ہو گئے. تو یہ اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ دراصل اسٹرا مین فالیسی ہے کہ کسی کی بات کی اصل بات پر تنقید کرنے کے بجائے, اس پر آرگومنٹ دینے کے بجائے آپ ان کی بات کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں. صحیح, جیسے ہمارے ہاں اکثر خواتین جو ہے وہ گھروں کے اندر جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا, جن کو ماں باپ خاص طور پر بھائی باپ خوب زد و کوب کر کے رکھتے ہیں, کوٹ کے رکھتے ہیں, مارتے ہیں, ان کو طنز کرتے ہیں, ان کو جو ہے ان کی عزت کو مطلب بار بار ان کو ٹیز کرتے ہیں. تو ایسی خواتین جب یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بھی حقوق ہیں, ایسی خواتین جب یہ کہیں کہ بھئی ہمیں بھی ایک برابر کا انسان سمجھا جائے, ہمارے بھی حقوق ہیں, تو جو مرد کا معاشرہ ہوتا ہے وہ ایسی خاتون کی اس آواز کو کہتا ہے اچھا آزادی چاہتی ہو ایسی جیسے یورپ میں, تم بھی چاہ رہی ہو کہ ننگی گھومو. حالانکہ وہ جو خواتین ہیں انہوں نے کیا بولا ہے, انہوں نے یہ نہیں بولا ہے, آپ نے ان کی بات لی ایک اور اس کی بات کو کیا کر دیا, تھوڑا سا ٹویسٹ کر دیا, اور ٹویسٹ کر کے اب آپ ان پہ حملہ آور ہو گئے. تو یہ جو ڈیبیٹ ہوگی یہ والی, اس ڈیبیٹ کا کوئی حل نہیں نکلے گا, کسی ڈائریکشن میں آپ نہیں جائیں گے. ڈیبیٹ ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے, صرف اور صرف کون سی جو بات کہی گئی ہے اس پر آپ اختلاف رائے پیش کریں, آپ اس کے خلاف دلائل پیش کریں, آپ اس کے بارے میں کہیں کہ بھئی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو اس میں یہ نقص ہے, اس میں یہ غلطی ہے, اس کے یہ نتائج نکل سکتے ہیں, اس میں یہ ہو سکتا ہے, یہ بولیں. لیکن آپ نے اس کی بات کو تو چھوڑ دیا ایک طرف, صحیح ہے, بلکہ آپ نے اس کی بات سے خود ایک اپنی بات بنا لی, اور بنا کے آپ نے کرنا کیا شروع کر دیا, ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جناب اسٹرا مین. ٹھیک ہے, ایسا کرنے سے علم کی کوئی خدمت نہیں ہوتی, سوائے کیا ہوتا ہے جھگڑا. ابھی آپ فیس بک پہ جب جائیے گا اور پوسٹیں پڑھیے گا تو آپ کو یہ والی فالسی ہر جگہ مل جائے گی. کوئی مولانا طارق جمیل کو گالیاں بک رہا ہوگا, کوئی اہل سنت کے مولوی کو گالی بک رہا ہوگا, کوئی شیعہ کے مولوی کو گالی بک رہا ہوگا. وہ جو گالی بک رہا ہوگا وہ ان کی کہی ہوئی بات پر نہیں بکے گا, بلکہ ان کی کہی ہوئی بات سے اس نے کچھ خود سے ایک اسٹرا مین بنا لیا ہے. اسٹرا مین کسے کہتے پتہ ہے نا آپ, وہ جو کھیتوں کے اندر کووں کو بھگانے کے لیے گھاس پھوس بھر کے پتلا بنایا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں اسٹرا مین. تو پتلا ہم خود بنا لیتے ہیں کسی شخصیت کا اور اس کے خلاف ہم مہم شروع کر دیتے ہیں. تو فیس بک پہ آپ کو بڑی آسانی سے یہ پالیسی ملنا شروع ہو جائے گی, آپ ذرا چیک کرنا شروع کیجیے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے بعد جناب دوسری جو پالیسی وہ ہے irrelevant رزلٹ کی پالیسی. irrelevant رزلٹ کی پالیسی سے کیا مراد ہے کہ آپ کچھ باتوں کی بنیاد پر ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں, کچھ باتوں کی بنیاد پر ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں, اور وہ نتیجہ ان باتوں سے ریلیٹ ہی نہیں کرتا.
اور دلائل دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، لہٰذا میں ایماندار ہوں، میں تو بےمانی نہیں کروں گا. تو یہ والی بات کہ جس آدمی کے پاس دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ بےمان نہیں ہوگا؟ اکثر بےمان وہی ہوتے ہیں جن کے پاس دولت. اب یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں نا کھڑے ہو کر مجمع میں یا لوگوں کو، تو بھائی میرے پاس سب اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو میں تو ایماندار ہوں، میں بےمانی نہیں کروں گا. تو کیا یہ جو بیان وہ پہلے دے رہے ہیں کہ میرے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اس تینوں کے ہونے سے کیا سب لوگ ایماندار ہو جاتے ہیں؟ اور اس کے نہ ہونے پر کیا سب لوگ بےمان ہوتے ہیں؟ کہ جس کے پاس دولت نہیں ہوگی وہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب تو یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ جس کے پاس دولت نہیں ہوگی وہ کون بن جائے گا؟ بےمان. جس کے پاس شہرت نہیں ہوگی وہ کون بن جائے گا؟ بےمان. جس کی عزت نہیں ہوگی وہ کون بن جائے گا؟ تو اب عمران خان کی یہ والی بات دراصل کیا ہے؟ irrelevant result ہے کی پالیسی میں ہے. وہ جو بات اس کی بنیاد پر آگے کی کہہ رہا ہے، اس نے جو نتائج نکالے ہیں، وہ جن بنیاد پر نتائج نکالے ہیں، وہ بنیاد دراصل کیا ہے؟ irrelevant ہے. ایماندار ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے پاس عزت بھی ہو، دولت بھی ہو اور شہرت بھی. یہ ایک میں نے مثال دی آپ کو. بالکل اسی طریقے سے آپ کبھی غور کیجئے گا، بہت سارے لوگ کچھ باتیں کہتے ہیں اور اس باتوں کی بنیاد پر کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ جب تھوڑا سا تجزیہ کریں گے، تھوڑا سا غور کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو نتیجہ نکالا ہے اس کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی دیکھیں آپ تھوڑا سا ہم نے غور کیا تو بڑی حیرانگی ہوئی، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، بھائی کسی کے پاس عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو تو کیا وہ لازمی ہے اب وہ ایماندار ہو جائے گا؟ تو ایماندار ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں irrelevant کنکلوژن یا irrelevant result. اس کو رزلٹ بھی کہہ دیں اور آسان الفاظ میں کنکلوژن بھی کہہ دیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ تھی دوسری فالیسی. اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسری فالیسی، اور تیسری فالیسی کو ہم کہتے ہیں killing the messenger. یہاں اے ہے میرا، killing the messenger. ٹھیک ہے. killing the messenger کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات پر غور نہیں کر رہے، بلکہ کہنے والے کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں. تم کون ہو؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں نا وہ پٹواری، نواز شریف کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہوں گے جو اس کو فالو کرتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ پٹواری. اور جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ یوتھی ہے، نام رکھا ہوا ہے. اب جب کوئی آدمی بات کرے گا نا تو اس کی بات پر غور نہیں کر رہے، اس کی بات پر غور، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ چیک کر رہے ہیں کہ یہ کس کا حامی ہے. اور جیسی پتہ چلتا ہے کہ یہ نواز شریف کا حامی ہے، یا جیسی پتہ چلتا ہے کہ یہ فلانے کا حامی ہے، بس اب وہ بات تو گئی کھڈے میں، بس اس کے اوپر آپ نے حملہ کر دیا اس کی ذات پہ. ابے تم تو وہ ہو، ابے تم تو وہ ہو، ابے تم تو نان قیمے کے اوپر بکنے والے لوگ ہو. صحیح ہے. کوئی کچھ صحیح ہے. دراصل کیا کر رہے ہیں آپ میسج پر غور کرنے کے بجائے کس پر حملہ آور ہو رہے ہیں؟ میسنجر پہ. یہ نہیں دیکھ رہے کہ بولا کیا جا رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ بولنے والے کا تعلق کہاں سے ہے، وہ کون ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ تو بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں، کبھی آپ غور کریں، بہت ہوتا ہے. میں اگر ایک بات کہہ رہا ہوں مذہب کی تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں سر کا تعلق کون سے مسلک سے، یہ دیوبندی ہیں لگ رہا ہے.
یعنی بات پر غور نہیں ہو رہا. غور کس پہ ہو رہا ہے؟ شخصیت پر، اس کے کردار پر، اس کے تعلقات پر. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جو بات وہ کہہ رہا ہو وہ بہت آتھینٹک ہو، وہ قرآن مجید کی بنیاد پر کہہ رہا ہو. اور یہاں تک آپ دیکھیں نا، عمران خان جب بولتا ہے امر بالمعروف، امر بالمعروف کا مطلب اچھائی جو ہے اس کو اختیار کرو اور برائی کو جو ہے وہ ختم کرو، نہی عن المنکر. تو کیونکہ وہ جو یہ بات کہہ رہا ہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ عمران خان کہہ رہا ہے تو یہ والی بات مذاق بنا دی جاتی ہے. کیونکہ وہ جو بات ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے لوگوں کے لیے. امپورٹنٹ کیا ہے؟ خود عمران خان، اس کا میسنجر کون ہے. اور یہی بات اگر کوئی اپنی پارٹی کا آدمی کہہ رہا ہے تو وہ جناب بڑا زبردست ہے. اچھا وہ غلط بھی کہہ رہا ہوگا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک لیڈر اگر غلط بھی کہہ رہا ہو تو غلط کہنے پر بھی ہم اس کو اس بات کی غلطی اور اس بات کے ٹھیک ہونے پر غور و فکر کرنے کے بجائے ہم دراصل یہ کہا کس نے ہے. اگر ہماری لیڈر نے کہا ہے، ہماری پسندیدہ شخصیت نے کہا ہے تو ہمیں قابل قبول ہے. اور اگر ہماری پسندیدہ شخصیت نے نہیں کہا ہے، کسی اور نے کہا ہے، تو اس کی ایسی کی تیزی، اس نے کیسے کہا ہے. وہ بات بھی گئی اور اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ میسنجر کو ہلانا شروع کر دیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ جو تیسری ٹائپ کی پالیسی ہے یہ بھی آپ کو فیس بک پہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ ذرا فیس بک کو ان پالیسیز کو ذہن میں رکھیں. بلکہ بڑا اچھا میتھڈ ہے کہ آپ فیس بک کھولیے اور اپنے پاس یہ ایک پرچے پہ یہ چاروں پالیسیز لکھ لیجئے، اور لکھنے کے بعد جو پوسٹیں آتے جائیں اس کو غور سے پڑھیے اور پڑھ کے دیکھیے. اچھا پھر وہ صرف پوسٹ کی نہ دیکھیے، اس کے نیچے جو کمنٹس چل رہے ہیں فیس بک کے اندر آج کل بڑے کمنٹس بھی چلتے ہیں. ایک آدمی کمنٹ کرتا ہے، دوسرا آدمی کمنٹ کرتا ہے، تیسرا آدمی کمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو کمنٹس آپ پڑھیں گے آپ کو ان کمنٹس میں بھی کیا نظر آئے گا؟ کوئی نہ کوئی پالیسی دکھ رہی ہوگی. یا تو وہ اسٹرا مین پالیسی ہوگی، یعنی اس نے جو دلیل دی ہے، جو بات کی ہے، وہ دراصل اس نے اس ٹاپک پر، اس بات پر بات نہیں گئی ہے، بلکہ اس بات کو پہلے کیا کر لیا؟ ٹوئسٹ کر لیا. ٹوئسٹ کر کے اس کے اوپر اس نے بات کرنا شروع کر دی. ارریلیونٹ ریزلٹس لوگ نکالتے ہیں. اچھا ایسا تھا نا، ایسا تھا نا، ایسا تھا نا، اس لیے نواز شریف نے کیونکہ ایٹمی دھماکے کیے تھے اس لیے وہ محب وطن ہے. تو ایٹمی دھماکے اس نے کیے، اس وقت کی پالیسی تھی، اس کے لحاظ سے محب وطن آپ کیسے نکال رہے اس بات سے؟ ٹھیک ہے. تو ارریلیونٹ ریزلٹس بھی آپ کو جو ہے وہ ان کمنٹس میں ملیں گے. اور کلنگ دا میسنجر، یہ تو سمجھ لو آپ اگر 100 پوسٹیں دیکھو گے تو اس میں 80 پوسٹیں اس پر ہوں گی، 80 باتیں اس طرح سے ہو رہی ہوں گی. وہ سب کیا ہے؟ وہ علم کی کوئی خدمت نہیں، وہ کسی نتیجے پر پہنچنا نہیں، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. ٹھیک ہے. اور کسی بات کی تہ تک، اس کی اصلیت تک پہنچنے کا دونوں ڈیبیٹر جو بات کر رہے ہیں ان کے پاس دراصل یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں، بلکہ وہ اپنی اپنی پالیسیز میں رہ کر آپ سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد چوتھی پالیسی، اپیل ٹو اتھارٹی. اپیل ٹو اتھارٹی کی جو پالیسی ہے وہ تو بہت عام ہے. صحیح ہے. یہ جتنا بھی آپ کا میڈیا ہے نا، میڈیا ایڈورٹائزنگ کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ اس پالیسی کا سہارا لیتی ہیں. صحیح ہے. مطلب لکس کا اشتہار ہے صابن کا، اور اس میں ریما آئی ہوئی ہیں. ریما کا لکس بنانے سے کیا تعلق؟ تو تعلق ہے، لیکن کیونکہ ہمیں ریما پسند ہے اور وہ لکس ریما پیش کر رہی ہے تو ہمیں لکس بھی کیا ہو گیا. اس سے بڑی مثال وسیم اکرم صاحب ہیں. کون؟ کرکٹر. بول کیا رہے ہیں؟ واشنگ پاؤڈر. واشنگ پاؤڈر پہ وسیم اکرم اتھارٹی ہیں.
کیا ان کو پتہ ہے واشنگ پاؤڈر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ گھر میں کپڑے دھوئے انہوں نے؟ لیکن بول کون رہا ہے؟ وسیم اکرم۔ آپ کسی بھی ایڈ کو دیکھیے، مطلب ہے وہ کرکٹر، بول رہا ہے کس پہ؟ واشنگ پاؤڈر پہ۔ ہے وہ کرکٹر، بول کس پہ رہا ہے؟ سینڈ پہ۔ ہے وہ کرکٹر، بول کس پہ رہا ہے؟ کھانے پہ۔ تو آپ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ بات کو دیکھنے کے بجائے اس سیلیبریٹی کو اتھارٹی کے طور پر مان رہے ہیں۔ فالیسی ہو گئی بھائی۔ ایک آدمی کسی سبجیکٹ میں اتھارٹی رکھتا ہے نا، اس نے 10 سال اس کو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، یا اس نے کھیلا ہے، یا اس میں وہ ایکسپرٹ ہے۔ اب جب وہ بات کرے گا تو وہ جو ایکسپرٹ بات کرے گا، یقیناً ہم کہیں گے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی ایکسپرٹیز ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی بات کر رہا ہے جس میں وہ ایکسپرٹی نہیں ہے، تو ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ فالیسی کا شکار کرتا ہے سب کو۔ یعنی وہ دراصل غلط مقدمہ پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے۔ وہ آدمی جو دراصل اتھارٹی رکھتا ہی نہیں ہے، اس کا اس بیانیے سے، اس بات سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اس کے باوجود اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ وہ کوئی سیلیبریٹی ہے، وہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ آئیے بیٹے یہاں بیٹھ جائیں، کرسی لے لیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم سیلیبریٹی کو اتھارٹی مان لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر زاہد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، زاہد صاحب جو ہے وہ اگر مشہور ہو جائیں بہت، جیسے ہم نے دیکھا نا شان کتنا بڑا اداکار ہے، تو وہ اشتہار دیتا ہے میں ناس پان مسالہ کھاتا ہوں۔ ناس پان مسالے سے جو ایکٹر ہے شان، اس کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے نا، لیکن آپ جو ہے دراصل کیا کرتے ہو، وہ آپ کو اپیل کر رہا ہے، اور اتھارٹی کیونکہ وہ سیلیبریٹی ہے تو سیلیبریٹی کی بات کو آپ صحیح ماننا شروع کر دیتے ہو، لیکن یہ دراصل بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کا الٹ بھی ہوتا ہے بعض اوقات الٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بات بڑی صحیح کر رہا ہے، بات بڑی، لیکن اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اس کی ڈگری نہیں ہے۔ بعض اوقات مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی ایسی اخلاقی بات بتاؤں جو مذہبی بھی ہو، آپ یہ بولو گے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ نے کوئی عالم کا کورس کرا ہے؟ تو ہم تو آپ کو اس بات پہ اتھارٹی مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں الٹ بھی ہوتا ہے اس کا، یعنی آپ کسی سیلیبریٹی کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور ایک عام آدمی جو بات بالکل درست کر رہا ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ کہتے ہو آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے کیا اس کی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سارے عالم ہیں، بڑے بڑے گزرے ہیں، ان کے اوپر لوگوں نے سوال یہی اٹھایا ہے کہ بھائی آپ نے کون سے مسلک سے جو ہے وہ عالم کا کورس کیا ہے، کیا آپ کے پاس ڈگری ہے؟ وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں بات، یعنی آپ کی ڈگری آپ کی اتھارٹی مانی جاتی ہے، آپ کا سیلیبریٹی ہونا آپ کی اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ لاجیکل بات کرتے ہیں تو نہ ڈگری اتھارٹی ہوتی ہے، یاد رکھیں، نہ سیلیبریٹی ہونا اتھارٹی ہوتا ہے۔ اصل میں جو بات ہوتی ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے کہ کوئی بھی کہنے والا ہو، چاہے اس کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، چاہے وہ سیلیبریٹی ہو یا نہ ہو، اگر وہ بات بالکل درست کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی بات پر غور کرنا ہوگا، اس کو آرگومنٹ کرنا ہوگا، اس پر کمنٹس کرنا ہوگا، اس کی غلطی کو واضح کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ہم بات پر توجہ دینے کے بجائے یہ توجہ دینے لگے کہ اتنا بڑا سیلیبریٹی کہہ رہا ہے، صحیح ہے، یہی وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے، تو ایک آدمی آ کے معیشت پر بیان دیتا ہے اور بڑی زبردست بات کہتا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، اور ہم اس کی بات کو کہیں ہم اس کی بات کیوں مانیں، یہ کوئی معیشت داں تھوڑی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بات کو ماننے کے لیے اتھارٹی ہونے کو اور غلط اتھارٹی ہونے کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس فالیسی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اپیل ٹو اتھارٹی۔
تو یہ چاروں پالیسیز جو ہیں یہ ایک ہیڈنگ کے تلے آتی ہیں. اس ہیڈنگ کا نام کیا ہے؟ پالیسی آف اتھارٹی. ٹھیک ہے, اس طرح کی ابھی 4 ہیڈنگز ہیں, 3 ہیڈنگز ہیں, اس کو ہم الگ الگ دن میں پڑھیں گے. اس میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, اتار لیں اسے اپنے پاس. اور کل جو ہے نا مجھے آپ رپورٹ کریں, آپ نے یا تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں یا فیس بک کے سامنے بیٹھیں اور ذرا ساری پوسٹیں لوگوں کے کمنٹس پڑھیں, اور پھر آپ لکھیں گے یہ جو پوسٹ تھی اس کا تعلق جو ہے وہ کون سی پالیسیز سے موجود ہے. دیکھیے, جب تک میں یہ بات آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں ساری باتیں کہ آپ جس دور میں رہ رہے ہیں نا وہ دور ہے انفارمیشن کا دور, اور ہر طرف سے اوپر آپ کے اوپر ہو رہا ہے حملہ. فیس بک پہ جائیں وہاں سے آپ پر انفارمیشن کا حملہ ہو رہا ہے, یوٹیوب پہ جائیں وہاں سے آپ پر انفارمیشن کا حملہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ میرے پاس آ رہے ہیں, میں ایک انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں, آپ گھر میں بیٹھے ہیں وہاں امی ابو آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں. تو کیا وہ ساری انفارمیشن آپ کے لیے مفید ہے؟ اسے فلٹر کیسے کریں گے؟ اس کے ٹھیک اور غلط ہونے پر کیسے آپ اعتماد کریں گے؟ جب تک یہ پالیسیز اور یہ سوچنے کا انداز لاجیکل نہیں ہوگا آپ کا, جب تک کہ آپ یہ ساری بمبارڈمنٹ کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. لیکن جو بچے ان سب باتوں کو سیکھ چکے ہوں گے ان کے ذہن میں چیزوں کو لینے کے لیے ایک فلٹر لگ جائے گا, چھننی لگ جائے گی. وہ بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے کہ یہ جو بات میرے پاس آئی ہے یہ قابل غور ہے, یہ علمی ہے, یہ نتیجہ فل ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو ہے نا کوئی نتیجہ نکلے گا. لیکن اگر آپ نے یہ فلٹر ڈیولپ نہیں کی اپنے ذہن کے اندر تو آپ بھی سب لوگوں کی طرح اس انفارمیشن کے طوفان میں بہہ جائیں گے, اور آپ کا اپنا کوئی نظریہ, اپنی کوئی سوچ, اپنا کوئی آئیڈیالوجی, اپنا کوئی نقطہ نظر کبھی بھی بن نہیں پائے گا. اور یاد رکھیے, جن بچوں کا, جن لوگوں کا اپنا کوئی خیال اور اپنا کوئی نقطہ نظر نہیں ہوتا وہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے.